عظمت نال جناب محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے نور نظر دا استقبال کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی میدان جناب محمد اعظم چشتی، جناب محمد ارشاد اعظم چشتی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حاضرین گرامی قدر، آج میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں شہر گوجرا میں حاضر ہوں. حضرت مولانا غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار عالیہ میں حاضر ہوں. ان کا تعلق میرے والد بزرگوار جناب اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بڑا دیرینہ میں دیکھتا رہا. الحمدللہ حضرت کی بارہا زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا اور ان کے نیاز بھی حاصل کرتا رہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا صدقہ ہم پہ کرم فرمائے. آج ان کے سالگرہ کا فرما ہے. حضرت سے ملاقات چند روز پیشتر کاریاں والا میں ایک جلسہ تھا، وہاں ان کی زیارت نصیب ہوئی. بدر الدین بدر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اظہار افسوس کے لیے اور تعزیت کے لیے میں آنا چاہتا تھا، لیکن کچھ ایسی مصروفیات رہیں کہ جس کے باعث میں حاضر نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. بدر الدین بدر علیہ رحمت اسی طرح تھے جس طرح میرے سگے بھائی، اور میں ان کو بچپن سے دیکھتا رہا. گزشتہ 25-30 برس کا عرصہ میں ان کو دیکھتا رہا کہ کس والہانہ محبت سے وہ حضرت اعظم چشتی علیہ رحمت کی خدمت کرتے، ان سے دعائیں لیتے، اور ان کے قرب میں مجھے بارہا ان کو دیکھنے کا موقع ملا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میرے بھائی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور شاگرد تو ویسے ان کے اور بھی ہیں، بہت سے ہزاروں ہیں، مگر بدر الدین بدر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی یعنی عظیم مقام عطا فرمایا کہ ان کے نام سے دنیا واقف ہے، کائنات جانتی ہے. آج کی رات وہ آئے ہیں بڑی دیر کے بعد، آج کی رات وہ آئے ہیں بڑی دیر کے بعد، اور آج کی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے. آج کی رات وہ آئے ہیں بڑی دیر کے بعد، اور آج کی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے. یہیں اعظم چشتی کھڑے ہوتے اور مولانا غلام حسین صاحب جہاں تشریف فرما ہوتے تو کیا منظر ہوتا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ نعت خوانی اور وہ ثنا خوانی کون کرے گا؟ ناممکن ہے. وہ انداز، اللہ اکبر، سبحان اللہ. میں تو یہاں صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں بدر بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دعائے خیر میں میری شمولیت ہو جائے. الحمدللہ. باقی وہ انداز سنانا یا وہ انداز پیش کرنا
تو میں سمجھ انہیں کا حق تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. پہنچ گئے ہیں اب ایسی جگہ جہاں اعظم. آخری ایام میں جناب اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ بات کہلوائی گئی. اس طرح کے ان کا ایک مقطع ہے نعت کا کہ نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم. نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم. پہلے میں کہتا تھا کوئی کہلواتا ہے. نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم. نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم. پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے. نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم. پہلے نہیں سمجھتا تھا مگر نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم. پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے. اور آخری ایام میں ان سے یہ بات کہلوائی گئی اور یہ حضور کی نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ پہنچ گئے ہیں اب ایسی جگہ جہاں اعظم. پہنچ گئے ہیں اب ایسی جگہ جہاں اعظم. قضا کا ہاتھ نہ پہنچے فنا مٹا نہ سکے. پہنچ گئے ہیں اب ایسی جگہ جہاں اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کیا بات. پہنچ گئے ہیں اب ایسی جگہ جہاں اعظم. قضا کا ہاتھ نہ پہنچے فنا مٹا نہ سکے. اللہ قضا کا ہاتھ نہ پہنچے فنا مٹا نہ سکے. اور اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے. اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے ناطق رسول کے لیے پیدا کیا گیا. اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے ناطق رسول کے لیے پیدا کیا گیا. اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے ناطق رسول کے لیے پیدا کیا گیا. ایک زمانے میں کاروبار شروع کر لیا. ایک دور تھا میں تو سب چھوٹا تھا تو کاروبار وسیع ہو گیا. بڑی اس میں برکت ہو گئی. حضور کے نارائن پاک کے تصدق سے بڑھتا گیا کاروبار, بڑھتا گیا. محفلوں پہ جانا کم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی ایک ولی کامل بزرگ ہستی ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے اعظم آج کل تم محفلوں میں نہیں جا رہے. یہ آج سے غالباً کوئی 35 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. غالباً 35 یا 40 برس پہلے کی بات ہے. 35 سال پہلے غالباً. انہوں نے کہا کہ اعظم تم محفلوں میں آج کل نہیں جا رہے, کیا بات ہے, کم کر دیا جانا. تو عرض کی کہ حضور کچھ ایسا ہی ہے, وہ کاروبار ایک شروع میں نے کر لیا تو ذرا توجہ ادھر تھوڑی ہو گئی ہے تو اس لیے میں محفلوں میں جو ہے وہ کم جاتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. اس ولی کامل نے فرمایا اعظم مجھے رات کو نبی علیہ السلام خواب میں ملے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسان پاکستان, حسان پاکستان. انہوں نے فرمایا اعظم چشتی رات مجھے حضور علیہ السلام اور وہ فرما رہے تھے
کہ اس سے کہو کہ تمہیں اس کاروبار کے لیے نہیں بنایا گیا، تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے تم وہ کام کرو، چھوڑ دو یہ کاروبار اور یہ سلسلے، یہ پیسہ اور دولت اور یہ وہ، یہ سب ہیچ ہے، چھوڑ دو اس بات کو۔ تو اس دن سے ترک کرنے کا بالکل یکسر اللہ کہاں تک ان ہستیوں کا ذکر کیا جائے؟ اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے نعت رسول کے لیے پیدا کیا گیا۔ حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ منظوری
دل رومن نہیں منظوری دل روے ہمیں اکھیاں رومن وچ عشق دے رون ضروری عاشق دا کم اور رونا بھولا دل رومن منظوری او دل روے ہمیں اکھیاں رومن وچ عشق دے رون ضروری اور کئی تے روندے دید دی کئی رون دے پیچھے حضوری آدم عشق وچ رونا پیندا پاویں وصل ہووے پاویں دوری جلیات کی بات شروع شان ہو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ پاکستان محمد الجزی ضروری او کئی تے روندے دی خاطر کئی روندے وچ حضوری آدم عشق وچ رونا پیندا آدم عشق وچ رونا وصل ہوئے پاویں دوری تجارت جانے سی تے دس کے وہ جانے سی کدی دس کے وہ جانا سی کدی دس کے ہوں کیڑی رتے کہڑے وار مہار موڑے سے کہڑے چانیا تیرا آسے تیرا کد سانو کول بلا سے آدم جینا مڑے چیتی آدم جینا او یارا مڑے چیتی کد سانو کول بلا سے
ٹر گئے سانو کلیاں چھڈ کے وہ ٹر گئے سانو وہ کلیاں چھڈ کے اڑکی نے دل پر چاہیے لاگے جیڑی اگ وچ سین او کاجے نال بجھائے ٹکرا رتے نال اساجے لیکن رو رو اسی منائیے تیرا دل یار یارا مل دے اسی کس نوں سنے آزم یار یاران دے اسی کس نوں سینے لائے اسی کس نوں سینے آزم یار یارانو میرے اسی کس نوں سینے لائے کچھ ایک دو مختلف نعتوں کے اشعار پیش کروں گا درود پاک ایک پنجابی قصہ سن رہا ہوں انداز جو بھی ہے وہ اعظم صاحب کا ہی ہوگا یعنی اگر کسی نے ان کو سنا ہو آج سے 45 برس پیشتر یا 50 سال پہلے یعنی جو بھی ہے انہی کا عطا کرتا فیضان نظر کوئی ریاضت کوئی محنت نہیں یہ سب ان کا کرم ہے جو بھی ہے تو ایک قصہ پنجابی کا عرض کر کے اس کے بعد نعت کے چند اشعار پیش کروں گا واسطہ
کیا کار ہمیں بخشی عیب میرے کالی کملی دیا تنداں دا واسطہ عشق نبی وچ شہید جڑے عباس تر گیا چنداں دا واسطہ تے نبی پاک دیا تلوین بخشی تینوں کعبے دیا کنداں دا تینوں کعبے دیا کنداں دا واسطہ نبی پاک دے تینوں کعبے دیا کنداں دا واسطہ کعبے دیا کنداں دا واسطہ یہ خطہ میرے ایک دوست ہیں شاعر عبد الناس لاہوری صاحب ان کی حالات کی غرض سے عرض کیا ہے دو تین اشعار پنجابی کے پیش کرتا ہوں درود پاک پڑھیے صلوات والسلام دو تین اشعار پنجابی کا پیش کر رہا ہوں یہ حضور علیہ السلام کی گنبد خضرا میں بیٹھ کر جو کرم ہوا وہ کر رہا ہوں ایک دو درود پاک یہ نعت پیش کر کے پھر اپنے ذوق کا تھوڑا سا نظرانہ پیش کروں گا کچنا
بجنا واللیل کیا زلفاں واللیل کیا زلفاں منڈ کملی مدنی مدینے سونے دیا میں اٹھے دردا سب کہتے میرے ساتھ جڑا منگتا ہے وہ تو کہتے منگتا میں اٹھے دردا وہ منگتا میں اٹھے دردا سونے دیا گلیاں میں ہاتھ میرے کاسا منگتا میں اٹھے دردا جڑا جگدا والی وہ منگتا میں اٹھے دردا جڑا جگدا کہوں جس میں ارے میں گدا اس گلی کہوں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تو منگتا میں اٹھے دردا جڑا جگدا دردار سوالی مدنی مدینے ارشاد بلدی آقا ایک نظر کرم ہو سرکار تو ساتے دردار سوال
مجھے ابھی یوسف بھائی کو سننا ہے سبحان اللہ، لیکن چند منٹ کے لیے میں چند اشعار پیش کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس سے پہلے دو شعر اسی کے میں کرتا ہوں. خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، خطا من کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، من کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، من کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہے وہ انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے،
کے مزے، کیونکہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، یوں ادا کرتے ہیں اس شوق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں اس شوق محبت کی نماز، کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان، سب کہتے میرے ساتھ سب حضرات، سجدہ کعبے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، ہر کوئی اپنا من پر جاوے، ہر کوئی اپنا، ہر کوئی اپنا من پر جاوے، یا من پر جاوے، پر جاوے، پر جاوے، کوئی لیلا دے گن گاوے، کسی دا سجدہ گیت نہ گھر والے، کوئی ہیر دا جاگ سجاوے، او آدم ساجا سجدہ جتھے کعبہ بھی شیش نواوے، وہ آدم ساڈا سجدہ تو سجدہ ہی ہوتے، ساڈا سجدہ سجدہ ہی ہوتے، وہ آدم ساڈا تو سجدہ سجدہ ہی ہوتے، جتھے کعبہ بھی شیش نواوے، آدم ساڈا سجدہ تو سجدہ ہی ہوتے، نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ وضو آتا، نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ وضو آتا ہے، میں تو سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا، اور اصل نماز ہے یہی اور روح نماز ہے یہی، ارے اصل نماز ہے یہی اور روح نماز ہے یہی، کہ میں تیرے روبرو رہوں اور تو میرے روبرو رہے، اصل نماز، اصل نماز، 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 اصل نماز ہے یہی
اور روح نماز ہے یہی کہ میں تیرے روبرو رہوں اور تو میرے روبرو رہے۔ ایک دن وہ سامنے جو ہوئے ہم نماز بھول گئے، ایک دن وہ سامنے جو ہوئے ہم نماز بھول گئے، مگر یہ سجدہ قضا ہو کے بھی قضا نہ ہوا۔ ایک دن وہ سامنے جو ہوئے ہم نماز بھول گئے، مگر یہ سجدہ قضا ہو کے بھی قضا نہ ہوا، کیونکہ نماز در قضا ہو پھر ادا ہو، اور نگاہوں کی قضا ہے کب ادا ہو۔ اسی لیے دلیل کر رہا ہوں، اسی لیے مولا علی نے وار تیری نیند فرمایا، مولا علی 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 میرے علی۔ فرق نہیں مابین پیا، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ علی کا نام ہی آدم وہ اسم اعظم ہے، علی کا نام ہی آدم وہ اسم اعظم ہے، علی کا آدم وہ اسم اعظم ہے، جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا، کہ جس کسی نے سب کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا، کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ رسول قبل غور بات ہے تو جو سلسل میری طرف ہو کہ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، اللہ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ اس دم علی کا نام آیا۔ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا۔ میری زبان پہ اس دم علی کا نام آیا، میں سیاہ کار ہوں میں گناہ گار ہوں آقا، مگر یہ کیا کم ہے، میں سیاہ
کیا کم ہے کہ تمہارے چاہنے والوں میں میرا نام. مگر یہ کیا کم کہ تمہارے چاہنے والوں میں میرا نام آیا. اور وہ تو جہان کی نعمت سے مالا مال ہوا. مالا مال ہوا تیرے حضور جو بن کر تیرا غلام آیا. تیرے حضور جو بن کر تیرا غلام آیا. اور علی کا نام ہی اعظم وہ اس میں اعظم ہے کہ جس کی سینے پکارا اسی کے کام آیا. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور کعبے غور سے سن تو اے رضا, غور سے سن تو اے رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو اے رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. کہ تم میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو سجدہ کعبے میں ہو اور جان مدینے میں رہے. اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہتے آزم. کہہ کر آدم کہ میں پھرا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. میں پھرا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. صرف دو شعر عاشق نظامی میں دیں گے.
اج سکھ متران دی وڈیری کیوں دل اداس گلری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیا کیوں جڑیاں اج نینا لائیا کیوں جڑیاں اج نینا لائیا کیوں جڑیاں اس صورت نو میں شان تو شان سب بنیا